تو 3 رجب کو سمجھ لینا، جس کا 3 دن کا فصیح سارے علوم کا اظہار کر رہا ہے، خدا جانے اس کے سردار محمد کے علوم کا کیا عالم ہوگا۔ ماشاءاللہ سلامت رہے۔ پھر علی نے قرآن ابھی آیا نہیں، توجہ ہے ماشاءاللہ، قرآن ابھی آیا نہیں، لوح محفوظ پر قرآن نازل نہیں ہوا۔ اس کے بیٹے کی کیا شان ہے؟ ان الحسن یطالع لوح المحفوظ فی صغر سن، ماں کی گود میں بیٹھ کے کری مجتبیٰ سبز کبا اور قرآن کی آیات لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ جو ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ جو 3 دن کا کعبے میں آ کے قرآن کی وہ آیت پڑھے جو علی کا قصیدہ ہے، اس کمالات کے مظہر کو علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ قد افلح المومنون، مومن فلاح پائیں گے۔ علی نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جو علی کے فضائل تھا۔ امیر علیہ السلام قرآن ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے۔ الحق ما علی و علی ما الحق۔ میں اور طرف جانا چاہتا تھا، سجاد خان نے مجھے اور طرف میری سمت کر دی۔ الحق ما علی و علی ما الحق، القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ اب سمجھنا 13 رجب کو آنے والا فقط ولی نہیں، امام نہیں، توجہ فرما رہے ہو نا، فقط حجت خدا نہیں، مصطفیٰ کا مسیح نہیں ہے فقط، توجہ فرما رہے ہو نا، وہ ہے جس کے فضائل پھیلاتے جاؤ۔ الف لام سورہ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک قرآن بنتا ہے۔ اگر قرآن کو سمیٹ کر نجف میں لے آؤ تو علی نظر آتا ہے۔ علی حق، الحق ما علی و علی ما الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ مشرک لوگوں کا زمانہ ہو تب بھی حق علی کے ساتھ، کافروں کا زمانہ ہو تب بھی حق علی کے ساتھ، منافقت کا زمانہ ہو تب بھی حق علی کے ساتھ، مصطفیٰ کا زمانہ ہو تب بھی حق۔ نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ 4 دن کے لیے علی حق یا 40 سال کی، یہ جملہ مطلق ہے۔ جب تک حقانیت رہے گی علی ہے، توجہ ہے نا میری طرف، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں۔ اللہم آتر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق تو اس طرف پھیر جدھر علی جائے۔ 13 رجب سے لے کر خلافت ظاہری تک، خلافت ظاہری سے لے کر شہادت تک، شہادت سے لے کر اس وقت تک، اس وقت سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر حوض کوثر تک، حق وہی ہے جو علی کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ بار الہ یہ جشن ذکر قبول فرما۔ امیر